علیکم، میں ہوں تیرسفر میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز۔ خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ بہت ہی دلچسپ کہانی، بلکہ واردات کہیں تو زیادہ موضوع رہے گا، وہ ڈسکس کرنی ہے۔ ایک خاتون ہے سینتھیا ڈی ریچی، اور اپنے آپ کو امریکی جرنلسٹ بیان کرتی ہیں۔ وہ الزام لگاتی ہیں پاکستان کی مین سٹریم جو پارٹیوں میں دو تین میں شامل ہے، پیپلز پارٹی، اس کی لیڈرشپ کے مین لوگوں میں، مین سٹریم میں وہ شامل ہیں، جس میں یوسف رضا گیلانی، جنہیں ہم پیار سے مرشد پاک بھی کہتے ہیں، ان پہ، اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک، اور تیسرے مخدوم شہاب الدین پہ وہ بالترتیب وہ الزام لگاتی ہیں کہ ایک صاحب نے مجھے ریپ کیا، ایک نے مجھے سیکسول ہراسمنٹ، جسے ہم پنجابی میں ٹھڑک ٹھڑک کہتے ہیں، وہ جھاڑنے کی اور گھیرنے کی کوشش کی، اور تیسرے جو ہیں مخدوم شہاب الدین بھی اس پریکٹس میں شامل ہیں۔ اس خاتون نے وہ کیا کہہ رہی ہیں، پہلے تو ان کا چہرہ مبارک دیکھیے کہ یہ ہیں کون، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ واردات جو ہے وہ ہوئی کیسے پاکستان میں۔ My name is Cynthia Ritchie, and it is Friday, June the 5th at approximately 6:11 p.m. I do apologize for being a bit, again, good evening everyone. It's my apologies for running just a little bit late and having a few minor technical difficulties. Friday, June the 5th at approximately 6:20. اچھا، یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ یہ ان کا کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، اور بڑے سنگین الزامات ہیں جی، کہ ایک سابق وزیر اعظم ہو اور اس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ جی وہ مجھے انہوں نے اس طرح کی آفرز کی اور یہ وہ، اور رحمان ملک کے حوالے سے تو وہ سیدھا سیدھا کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے انہیں ریپ کیا، اور جائے وقوع کیا بتا رہی ہیں کہ وہ ایوان صدر میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کسی کی طرف نہیں ہیں، نہ سینتھیا کی طرف ہے، نہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف ہے، ہم سب نیوٹرل ہیں۔ اس پہ کامن سینس کی بات ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک تو 10 سال ہو گئے اس واقعہ کو، تو اس واقعہ کو اس وقت انہوں نے، خاتون نے، سامنے کیوں نہیں لایا؟ اور کو پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی اس جو واردات ہوئی، آپ کے ساتھ ریپ ہوا، اتنا کچھ ہو گیا، تو آپ نے اس کو نیشنل سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا تھا کہ پڑا رہے، 10 سال پڑا رہے، اور جب پالیسی میچور ہو جائے گی تو پھر نکال لیں گے؟ یہ ایک بالکل جو ہے کسی بیوقوف سے بیوقوف آدمی کو بھی یہ کہانی سنائی جائے تو وہ شاید اس کو ماننے سے انکاری ہوگا۔ پھر ایک اور کامن سینس کی بات ہے، میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ریمنڈ ڈیوس، یاد ہوں گے آپ کو، کہ امریکہ کے دوسرے تیسرے درجے کے وہ جاسوس تھے، گھٹیا سے، وہ ایک وہ سی آئی اے کو سیدھا وہ نہیں تھے، وہ آگے جو پنٹر ہوتے ہیں، ٹانگے ہوتے ہیں نا، جیسے ٹیلی ویژن میں ہمارے جہاں میں کام کرتا ہوں، جس میڈیا انڈسٹری میں، ایک ہوتے ہیں ایگزیکٹو پروڈیوسر، سینئر پروڈیوسر، پھر آگے بیچارے ہوتے ہیں بچے ٹانگے، جن کو چالو چال یا کڑی دا میک اپ کرا، یہ کر وہ کر۔ تو اس طرح کا وہ ریمنڈ ڈیوس تھا، اس نے یہاں دن دہاڑے 2 بندے پاکستان کے مارے اور کوئی اسے روک نہیں سکا۔ پاکستان اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور سارے ہمارے ادارے ادھر ہی تھے، قانون نافذ کرنے والے اور قانون کا تحفظ کرنے والے، اور پاکستان کا تحفظ کرنے والے، تو وہ قصاص اور دیت یہ وہ سارا کر کے اس کے لیے بیٹھ گئے تھے، سر جوڑ کے سارے ملک کے اہم ادارے بیٹھ گئے تھے کہ بھئی نو اس بلا نو کڈنا کس نے، تو وہ چلا گیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی نے احتجاجاً اس پہ استعفیٰ بھی دیا تھا، اور استعفیٰ دے کے اتنا بڑا کر کے تو آج وہ کیا کر رہے ہیں۔ خیر، یہ کہانی تو الگ کہانی ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا اور قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، دیکھیں جوانی میں سارے مطلب اس طرح پارٹی شارٹی یہ وہ ایلیٹ کا، یہ پاکستان کی سیاست ہے یا پاکستان کی ایلیٹ ہے، اس کا یہ حصہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی ایوان صدر میں یہ وقوع ہوا تھا، تو یہ تو سنتھیا تو جو ہے ایوان صدر کو نجے فیجے کا ڈیرا کر رہی ہے، یا مطلب ایوان صدر نہ ہو گیا، عظما اور ہما خان کا وہ گھر ہو گیا، جہاں عثمان ملک زبردستی آگے گھساتا تھا اور کہتا تھا لے آؤ جی کٹو جی ڈانس ڈونس شروع کرو۔
تو اس طرح یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہوگا، یا انہوں نے یہ کسی کو بھی پاکستان کے لوگ بڑے معصوم ہیں، بڑے سادہ ہیں، چلے تھوڑے سے بے وقوف بھی ہم کہہ لیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آ کے کوئی کہے کہ جی میں امریکی ہوں اور میرے ساتھ یہ ہوا۔ بھائی اگر کوئی امریکی جرنلسٹ تو بھائی بڑی بلا ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، وہ علیحدہ بات ہے۔ ہمارے یہاں بیچارے جرنلسٹوں کو 6 گولیاں بھی لگ گئیں اور ان کو غدار بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال جرنلسٹ جو ہے پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی ایک بہت بڑا ایک انڈیویجول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کوئی مظلوم طبقہ نہیں ہوتا۔ ان کی مظلومیت کے اور مسائل ہیں کہ بھئی نوکری نہیں ہے، تنخواہوں کو اب کٹ بھی لگ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن وہ دنیا میں کہیں بھی مظلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ خاتون اپنے امریکن قونصلیٹ کو شکایت کر سکتی تھی، اور ویسے تو کہتے ہیں کہ جی کہ یہاں جو بھی بڑا عہدہ ہے، بڑا ڈیزگنیشن ہے، وہ تو امریکن کی اپروول کے بغیر جو ہے وہ آگے آ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کوئی اور سربراہان ہوں دوسرے اداروں میں۔ تو بھئی آپ نے کسی کو بھی جو ہے شکایت نہیں لگائی، اور نہ امریکن ایمبیسی کو، نہ امریکن قونصلیٹ کو، اور حالانکہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا افینس تھا اگر اس طرح کا کوئی واقعہ یہ اگر رونما ہوتا۔ تو اس کی سمری یہی ہے کہ یہ ایک بولشٹ ہے اور بکواس ہے، اور یہ غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے سنتھیا، کہ سنتھیا نہ ہو گئی رضیہ ہو گئی جڑا گنڈا چ پسی سی۔ تو یہ بالکل کوئی بھی جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم امریکیوں پہ کم از کم ہم امریکیوں پہ نہ تو ظلم کر سکتے ہیں، نہ ہاں تھوڑا بہت فراڈ ہو سکتا ہے کہ انہیں کہیں جی کہ اسی اے کر رہے ہیں تو ڈالر بھیجو، تو ڈالر ادھر دی بجائے ادھر دی بجائے ادھر، یہ تھوڑا بہت تو پھر بھی اس کے یہ واردات کا بھی، یہ ہماری کہانی کا بھی جو ہے امریکیوں کو پتہ چل گیا تھا، اور امریکی بڑے سمارٹ ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ تراؤ نہیں ہونے دیتے۔ اور ریپ تو بالکل جو ہے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کسی امریکی جرنلسٹ کے ساتھ جو ہمارا کوئی سیال کوٹ کا وزیر داخلہ، جن کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ ان کی آدھی زندگی تو حمام میں گزری تھی، میں نہیں مانتا۔ چاہے رحمان ملک صاحب کے کریکٹر کی میں ان کی کوئی قسم نہیں دیتا، لیکن میں یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ سنتھیا ڈی ریچی کے ساتھ جو ہے رحمان ملک صاحب نے ریپ کرنا تو ایک طرف کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور سوچا بھی ہوگا۔ خدا حافظ۔